معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا بھرجائی۔ کالیہ خوش دلی سے ہنسا۔ ایک اور سپ کے بعد غور کرتا ہوں۔ اس نے ہی فلاسک کو منہ لگا کر اس کا پیندہ اونچا کیا۔ وہ خالی ہو چکی تھی۔ پینیا یہ بھی صحرا ہو گئی ہے۔ اس نے فلاسک کو گھما کر ادھر پھینکا اور چند پرندے اڑے جدھر سے ابھی ابھی مشاہد اور برگیتا آئے تھے۔ چاندنی کا طلسم مکمل ہونے میں ابھی 3 راتیں باقی تھیں، اور اس کے باوجود ہر شے اگر خواہش شدید ہو تو الگ الگ دکھائی دے سکتی تھی۔ ریت پر بیٹھے ہوئے، یا شاید وہ اس میں سے اگے ہوئے تھے اور صدا سے وہیں تھے انہی حالتوں میں، اور وہ اپنی ریت سے جدا ہونے پر قادر ہی نہیں تھے۔ اپنے آپ میں الگ الگ مگن گاتے تھے۔ واہ جی واہ! کالیہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور یوں داد دینے لگا جیسے اس کے سامنے سیکٹر 10 والی تینوں رقاصائیں ناچتی ہوئی اس کے قریب اتنی قریب آ گئی ہیں کہ وہ ان کے بدن کی رضامند باس سونگھ سکتا ہے۔ نازک ناز دیاں جٹیاں، چودھری مشاہد، یہ تمہارے قبیلے کا تذکرہ ہے۔ قربان! اس نے جیب میں سے چند نوٹ نکال کر گویوں پر نچھاور کر دیے۔ ڈراور کے افق پر کچھ روشنی ہوئی جو شاہی قبرستان کے نیلے گنبدوں پر رکتی ایک جھاڑی کو منور کرنے لگی۔ روشنی کے آگے ہلکی چاندنی مزید پھیکی پڑتے ہوئے پسپا ہو گئی۔ جیپ میں سے ایک تھکی ہوئی ادمری حالت میں شوبھا اتری، اور جب اتری تو اپنے پاؤں ریت میں دھنستے ہوئے ذرا حیران ہوئی۔ ہیلو چاچا مشاہد، آپ یہیں کہیں ہو؟ اس نے آنکھوں پر ہتھیلی کا چھجا بنا کر تاریکی میں آباد اس بستی کے مکینوں میں سے مشاہد کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اس نے مشاہد کی موجودگی کو تب جانا جب اس کے رخساروں پر اس کے ہونٹ اسے پیار کرتے تھے، اور فوراً ہی اب موٹے ہونٹوں کی بجائے ایسے ہونٹ اس کے چہرے پر آئے جن کو وہ محبت سے پہچانتی تھی۔ ہاؤ آر یو شوبھا؟ برگیتا نے پوچھا۔ ایک آرڈر آف دی ڈے پہنچا چاچی برگیتا، فون پر۔ فوراً بہاولپور پہنچو۔ اور بابا مردان جیسے تیار بیٹھے تھے۔ میں آغا خان سے واپس آئی تو بیرک کے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ شوبھا، تم صحرا دیکھو گی؟ صحرا کہاں ہے چاچی؟ اس نے اندھیرے سے پرے دیکھنے کی کوشش کی۔ ادھر ہی ہے، تم اسے دیکھ لو گی۔ ابھی تمہاری آنکھیں عادی ہوں گی اور تم اسے دیکھ لو گی۔ کیا میں بھی اپنا تعارف کروا سکتا ہوں؟ مردان میں بھی اتنی ہی تھکاوٹ تھی، اگرچہ اب اس کا پاؤں گھسٹتا نہیں تھا۔ دسمبر گزر چکا تھا، اس کے باوجود اس میں تھکاوٹ تھی۔ مشاہد نے اسے بازوؤں میں لے لیا اور اس کا ماتھا چوما، اور ریت کے کچھ ذرے اس کے ہونٹوں میں آئے تھے۔ بس یہی بہانے ہوتے ہیں ملنے کے۔ تھینک یو فار کمنگ مردان۔ تم کیسی ہو شوبھا؟ نو شوٹنگ، نو اسٹرے بلٹس، نو بام بلاسٹس، اور نو MQM، اور نو پنجابی پختون اتحاد۔ میں کس دنیا میں آ گئی ہوں چاچا مشاہد؟ آپ سب جس دنیا میں بھی ہیں، یہ چولستانی موسیقار حضرات انتظار کر رہے ہیں کہ کب تم اپنے بڑے بڑے منہ بند کرو اور یہ کو سنائیں۔ اجازت ہے، کالیہ کہیں دور سے بولا، اور اس دخل اندازی پر بہت ناراض ہوا۔ شوبھا اور مردان آئے ہیں، مشاہد نے پکارا۔ ہیں؟ کالیہ بھاگا آیا۔ اوئے ہوئے، شوبھا بیٹی کے ساتھ تو پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ واہ واہ! بھائی دراصل اس نے جلدی جلدی جیبوں کو ٹٹولا۔ اوئے ہوئے، میں اپنی بیٹی کو پہلی بار ملنے کی خوشی میں کچھ دینا چاہتا تھا، لیکن سارے پینیا نوٹ، سوری جی، سارے نوٹ میں نے ان گویوں پر نچھاور کر دیے ہیں۔ کالیہ یقیناً ایک اور ہے فلاسک ڈگ چکا تھا۔ تو پھر شوبھا بیٹی ادھار رہا، ٹھیک ہے؟ ویٹ از اے ڈیل انکل زاہد۔ شوبھا نے ہاتھ آگے کیا اور کالیہ جھجک گیا، پھر ہاتھ ملا کر کہنے لگا، بالکل ڈیل ہے بھائی، ادھر میں ہوں۔ مردان بولا، آہو۔ کالیہ پھر شرمندہ ہوا اور پھر خوب زور زور سے گلے ملا۔ اب اجازت ہے؟ ہاں ہاں، سب نے اجازت دے دی۔ یہ کیا گا رہے ہیں؟ شوبھا کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ غور سے سنو شوبھا، مردان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کلام میں بھی ٹیگور اور نزرل کی مٹھاس ہے، سنو۔ ستار نقوی کا چہرہ ایک منجمد سبزی کی طرح تھا، بہت مدت سے فریزر میں جمع ہوا
اور سبز اور جیسے اس پر کائی اگنے کو ہو۔ صحرا کی ریت میں کچھ اور وقت سایوں کی طرح گزارا اور پھر ڈرائیور کی جانب سے ایک اور لائٹ کچے کھنڈروں پر سفر کرتی ہوئی ان کی آنکھوں میں چھید کرنے لگی، اور اس جیپ میں سے ایک بیزار اور نڈھال ڈاکٹر ارشد احمد اترا، جو آج صبح حسب معمول اپنی سختی سے پردے کی پابند بیگم کے ساتھ ایک قانونی عمل کے بعد ہسپتال پہنچا تو وہاں ایک ٹیلی فونک پیغام تھا کہ زاہد کالیے اور مشاہد علی کی یہ خواہش ہے کہ آپ فوری طور پر آج ہی اسے قطعی طور پر بہاولپور دیکھنے کی یا چولستان میں رات بسر کرنے کی خواہش نہ تھی، بلکہ اس کے نزدیک یہ وقت کا ضیاع تھا۔ ایک ہی مقام تھا جہاں وقت کی قیمت پڑتی تھی۔ 4 چیزوں میں سے ایک دریائے سوات کے کنارے سلیٹی منظر ہیں، وے سائڈ ہوٹل کے قریب۔ بسم اللہ، کالیہ استقبال کے لیے اٹھا اور بامشکل اٹھا، اس لیے کہ ہپ فلاسک صرف ایک تو نہ تھی، متعدد تھیں جو اس کے بریف کیس میں برے وقتوں سے نابرد آزما ہونے کے لیے موجود تھیں۔ اوے بڈھے شیر، برجائی کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی۔ کیوں؟ تم سب نامحرم ہو۔ بہرحال کورم پورا ہو گیا ہے۔ ہاں جی، شروع کریں۔ اب کوئی نہیں آئے گا۔ بسم اللہ۔ اس نے جھکے جیسے ان کی ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ کے لیے کوس ہو گئی، جھکے ہوئے موسیقاروں کو کہا۔ وہ بالکل خاموش تو نہیں ہوئے تھے، آہستہ اور مدھم لے میں منتظر تھے کہ نئے مہمان کی آؤ بھگت مکمل ہو تو وہ پھر سے اپنا آہنگ بلند کریں۔ عین قدموں کے قریب سے قدم جو ریت میں دھستے تھے، ایک آواز بلند ہوئی، وہ اوے کالیہ۔ اندھیرے میں جھکا۔ اوے برادر عزیز، تو کدھر چلا گیا تھا؟ وہ برادر عزیز نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ جہاں کہیں بھی چلا گیا تھا واپس آ جانے پر بہت خوش تھا۔ نہ وہ دکھائی دیتے تھے جو بجاتے تھے، نہ ان کی گود میں ایک بچے کی طرح پوشیدہ وہ ساز نظر آتے تھے جن پر وہ جھکے ہوئے تھے۔ چاند کی جو لو تھی اس میں وہ ایسے مجسمے تھے جو ابھی ابھی مکمل ہوئے تھے، اور شائبہ یہی ہوتا تھا کہ وہ حرکت کرنے لگیں گے۔ ان میں سے کسی ایک کا ایک تارا خاموشی کو توڑتا تھا، اس کی دکھی ٹاؤں ٹاؤں، لگتا تھا کہ دکھ کی چیل ہے، ڈار سے بچھڑی کونج ہے جو کرلاتی ہے۔ ارشد مشاہد نے بہت آہستگی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور ایسے بولا کہ اس کی آواز صرف اس تک پہنچتی اور دم توڑ جاتی تھی۔ تھینک یو فار کمنگ۔ ہاں، برگیتا نے اپنا ہاتھ مشاہد کے کندھے پر رکھا اور اس کی گرمی ارشد تک بھی پہنچی، اس ہاتھ کے راستے جو مشاہد کا تھا، اب اس کے بازو پر آرام کرتا تھا۔ لیکن تمہیں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لانا چاہیے تھا۔ وہ ایک شٹل کاک برقعے میں مدفون یہاں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی کیا لگتی؟ برگیتا، وہ تو میرے سامنے عین سامنے بیٹھنے سے بھی گریز کرتی ہے، اور کئی بار، اور یہ زیب داستان نہیں ہے، میں کئی بار اسے اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر ٹھٹک جاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ یو ڈونٹ مین اٹ۔ اس اندھیرے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ انسان اپنی بے بسی اور بے یقینی پر کرواہٹ سے مسکرائے تو بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ I'm sorry ارشد۔ صحرا کی ٹھنڈک اترنے لگی تھی اور ان کے بدن ایک پر لطف مزاج کی ٹھنڈک سے آشنا ہوتے تھے۔ شوبھا ابھی تک کچھ بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہر اس شے کو گھورتی جو ذرا حرکت کرتی۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ مردان اٹھا اور اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ ادھر۔ شوبھا، میں ادھر ہوں۔ آپ میرا ہاتھ تھام لیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ فکر نہ کرو میری جان، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، تمہارا بابا۔ مردان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوئی تھی، کبھی بھی، نہ کرفیو سے، نہ لوٹ مار، نہ آتش زنی سے، اور خون جو فٹ پاتھوں، بس سٹاپوں اور مسجدوں میں بہتا تھا اور جمتا تھا، نہ اس سے وہ کبھی نہیں خوف زدہ ہوئی تھی۔ لیکن ایک ہی دن میں ڈر اس کے وجود میں آئیوی کی طرح جڑیں پکڑ گیا تھا، جو دیواریں ایک ایک اینٹ کر کے اندر اپنے دفاع کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، اگر ان پر بے حسی کا پلستر نہ کیا جائے تو ڈر کی آئیوی کے لیے پنجے گاڑنا مشکل نہیں ہوتا۔ وہ تو قبرستان بھی نہیں گئی تھی، لیکن بابا کہتے تھے آنٹی بابر کا وزن بہت زیادہ تھا اور بہت دنوں تک ان کے کندھے دکھتے رہے تھے۔ آپا نازنین اور عارفین تدفین کے وقت
کل کے دن 10ویں کے روز بھی نہایت اہتمام سے اپنے آپ کو چادروں میں ڈھانپ کر سر جھکائے بابا مردان کی ہر بات پر بالکل جی 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 شور اور وائی ناٹ کہتی تھی۔ افسوس کے لیے کس نے آنا تھا؟ محلے کی چند خواتین آ گئیں، صرف اس ناریل والے گھر کی ایک اندرونی جھلک دیکھنے کے لیے، اور ان کے افسوس بھرے کلمات پر ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جواب میں کیا کہیں۔ وہ ہاں جی تھینک یو ایور سو مچ ہی کہتی رہتی۔ بہت بعد میں انہوں نے جانا، بلکہ 40ویں کے بعد جانا کہ کیا کہا جاتا ہے بس اللہ کی مرضی، اور ایک ٹھنڈی سانس کے ساتھ کہ بس جی سب نے جانا ہے۔ وہ ممی کی موت کی تفصیل بیان کرنے سے بھی قاصر تھیں۔ افسوس کے لیے آنے والی خواتین کا دوسرا فکرہ یہی ہوتا تھا کہ پھر کیسے بیمار تھیں۔ وہ عجیب ایک دن تھا، اسے مردوں نے کبھی تنگ نہیں کیا تھا۔ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ عام طور پر اگر مردوں کو دیکھنے چیرنے پھاڑنے سے اپسٹ نہ ہو تو کہا جاتا تھا کہ اسے مردے تنگ نہیں کرتے، لیکن اس دن وہ عجیب ایک دن تھا۔ ستار نقوی کیسے مردہ ہو گیا؟ بے وقوفوں کی طرح منہ کھول کر اسٹریچر پر لیٹ گیا تھا اور یہ توقع کرنے لگا کہ ہم سب اسے مردہ مان لیں، اور اسی روز آنٹی بابر نے بھی اپنی وینشنگ ٹرک دکھا دی۔ 10ویں کی رسم کے فوراً بعد شوبھا اور مردان آنٹی بابر کے گھر سے نکلے۔ زیب النساء اسٹریٹ کے کونے سے آلو بخاروں کے سائز کے جامن کھائے، اور پھر شوبھا کی فوکسی چل بھائی چل۔ وہ ملیر پہنچے، اپنی بیرک تک پہنچے تو بیٹ مین بشیر باہر برآمدے میں کھڑا پسینہ پہنچ رہا تھا۔ آپ کے مہمان آئے ہیں کپتان صاحب۔ اندر کین فرنیچر میں سر جھکائے عارفین اور ناظرین۔ ہم ممی کے بغیر اس گھر میں نہیں رہ سکتی، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ایک ہی دن میں عجیب ایک دن تھا۔ ریت کے ٹیلوں پر جو شفاف اور کٹیلی ہوا تھی جب رات ہوتی ہے اور ٹھنڈک کے گالے بدن کو چھونے لگتے ہیں، اور صحرا کے چوہے اور خرگوش اور گلہریاں اور تمام رینگنے والے جانور اپنی موج میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تب اس کھنکتی ریتلی ہوا میں سانس لیں تو وہ کیسے اس ہوا سے الگ بہت جدا ہوتی ہے جو کراچی کی ایم اے جناح روڈ کے اوپر اور لاہور کی مال روڈ کے اوپر مولک دھوئیں اور آنکھوں میں مرچوں کی طرح چبھنے والی ہوا سے جدا ہوتی ہے۔ مردان جانتا تھا کہ وہ ادھر آتا رہتا تھا، اس جنگل بیابان میں حیران پریشان وہ آتا رہتا تھا۔ وہ اس خشک پیالہ نما جگہ سے بھی واقف تھا جس کے بارے میں چولستانی خانہ بدوشوں کا عقیدہ تھا کہ وہاں ہزاروں برس پیشتر ایک جھیل تھی اور اس جھیل پر پرندے مرنے کے لیے آ جاتے تھے، لیکن ابھی جبکہ اس کے سامنے ہلکی چاندنی میں چند پگڑیاں اپنے دلوں اور سینوں پر جھکی ہوئی ایسے کہ جیسے کچھ پڑھ کر اپنے دلوں اور سینوں پر پھونکے مار رہے ہیں، خواجہ فرید کی پیلوں پکا رہے تھے۔ مردان علی حسد کی آگ میں جل جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ وہ ڈری ہوئی شوبھا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، لیکن خود بھی ڈرا ہوا تھا۔ ایسا بہت کم ہوا تھا، کبھی نہیں ہوا تھا، تو پھر آج کیوں ہو رہا ہے؟ مشاہد بھائی جان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی توجہ مجھ سے کیوں ہٹ گئی ہے؟ کیوں؟ اس کیوں کو مشاہد نے اپنے اندر سنا۔ اس نے اندھیرے میں ادھر دیکھا جدھر مردان تھا، اور اس نے آہستہ سے آواز دی، مردان! یہ اس لمحے کہا گیا تھا جب وہ اس سوچ میں جلتا تھا کہ بھائی جان کو کیا ہو گیا ہے۔ عین اسی لمحے، جی بھائی جان! وہ شوبھا کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، ادھر آؤ۔ وہ اندھیرے میں اطمینان سے اپنا راستہ جانتے ہوئے چلتا گیا، اور مشاہد نے اٹھ کر اس ٹھنڈک میں بھیگتی ریتلی رات کی ہوا میں اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا جبکہ ابھی پیلو پک رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے سینے پر سر رکھے، اپنے باپ چودھری اللہ داد خان کی مہک تلاش کرتا رہا، اور وہ کبھی کبھی ایک گم شدہ خیال کی طرح، ایک فراموش شدہ محبت کی طرح آتی تھی اور گم ہو جاتی تھی۔ مشاہد بہت آہستہ آہستہ شفقت سے اس کی پشت پر تھپکیاں دیتا تھا، جیسے ایک شیر خوار بچہ ہو جس نے دودھ پینے کے بعد ڈکار نہ لیا ہو، اور مردان اپنے باپ کی مہک کی آرزو میں اس کے سینے سے لگا ٹھنڈک میں بھیگی رات میں تھا۔ جب مشاہد نے سرگوشی کی، میں تم سے ایک بہت ہی راز کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ مردان نے سر اٹھایا، جی بھائی جان! وہ جانے کیا کہنے والے تھے؟
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 4 مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے ایک سنجیدہ بہاندرا کہ کیا پتہ اس میں کوئی رمز ہو، اور پھر وہ جان گیا کہ بھائی جان اسے دیکھ کر کچھ اب نارمل ہو گئے ہیں۔ واقعی بھائی جان؟ ہاں بالکل، بلکہ مرغابیاں اگر 5 بھی ہوتیں تب بھی ان کا خوشی سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ ایک ہنسی پہلے مشاہد کی اور اسی میں شامل ایک بے اختیار ہنسی مردان کی، جو یکجا ہو کر ریتلی رات میں تیرتی گئی دور دور تک، یقیناً ڈراور کی دبیز احرام نما فصیل تک، جو اس لمحے چاند کی 11ویں میں بھیگی ہوئی تھی، اپنی خوبصورتی سے فنا کی لا علاج اٹل اور ناگزیر حقیقت کو شرمندہ کرتی ہوئی، اور جامعہ مسجد کے فردوس بروئے زمین جھروکے تک، اور پھر اس بازار میں چلتی ہوئی جس میں ریت تھی اور ڈھہتی ہوئی محرابیں تھیں۔ برگیتا چپ نیم اندھیرے میں بظاہر لا تعلقی بڑھتی ہوئی ٹھنڈک کو برداشت کرتی ہوئی موسیقاروں کی ناآشنا تانوں کو سنتی، لا تعلق لیکن بہت ہی گہرے حسد میں مبتلا۔ وہ صرف اس ہنسی سے نفرت کرتی تھی، مشاہد اور مردان کی یکجا ہنسی بے اختیار، جو 7 کمروں والی کوٹھی میں بھی اسے بیزار کرتی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ صرف بھائیوں کا نہیں ہے، یہ ہم سے، مجھ سے اور شعبہ سے ہمارے حصے کی محبتیں لے جاتے ہیں۔ سب جو اپنے آپ میں لا تعلق ہو کر اندھیرے میں تھے، ان سب نے سر اٹھا کر ایک دوسرے کے چہرے دیکھے، جو پھڑپھڑاتی لوح پر جھکے چہرے کی طرح نیم تاریکی میں آتے جاتے ظاہر اور پوشیدہ ہوتے تھے۔ نمبردار اللہ دوایا صاحب لوگوں کے لیے صحرا میں کیمپ قائم کرنے کا مقامی ایکسپرٹ تھا، اور آج تو عباسی صاحب کا آرڈر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رات جب آگے ہوتی جاتی ہے تو کون سے لمحوں میں ٹھنڈک بے آرام اور بے چین کرنے لگتی ہے، اور وہ عین ان لمحوں میں خشک لکڑیوں کے ڈھیر کو اپنے لائٹر سے سلگاتا اور پھر پکڑ پکڑ کر کرتی جلتی یکدم ایک بڑے الاؤ کی صورت میں روشن اور ظاہر ہو جاتی، اور اس روشنی میں وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ ان کے حلیے وہ نہ تھے جن کے وہ عادی تھے، خاصے بدحال کراچی اور بٹ خیلہ سے یہاں تک کے سفر کی تھکن، پھر بہاول پور سے یہاں تک ڈراور تک کی ریت اور جیپ کے جھٹکے انہیں بدحال کرتے تھے۔ البتہ ان کی مسکراہٹیں ان کی شناخت کرتی تھیں۔ نشستوں میں رد و بدل ہوا۔ شعبہ نے برگیتا کی طرف دیکھا، اور وہاں جو چوڑی خوش آمدیدی مسکراہٹ تھی اس کی ڈوری سے بندھی ہوئی اس کے برابر میں جا بیٹھی۔ میں تم سے ناراض ہوں، بہت زیادہ۔ کیوں چاچی؟ تم مردان کے ہمراہ لاہور کیوں نہیں آئی تھی کرسمس پر؟ آپ یہ سوال صرف اس لیے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کبھی میڈیکل اسٹوڈنٹ نہیں رہیں۔ یقین کریں برگیتا چاچی، میڈیکل والے سلیوز ہوتے ہیں، یقین کریں۔ اب تم میرے ساتھ لاہور جاؤ گی۔ شعبہ صرف دانت نمایاں کر کے مسکرائی۔ چاچی ادھر کتنی سردی ہے۔ ادھر رات میں پنکھے چل رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سردی کو محسوس کرتے ہوئے ابھی سمٹی نہ تھی کہ مردان اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور اس کے کندھوں پر اپنی اجرک پھیلا دی۔ شعبہ نے جتنی دیر میں اوپر دیکھا وہ جا چکا تھا۔ اگرچہ الاؤ کی روشنی موسیقاروں تک پہنچتے پہنچتے تاریکی میں گھل جاتی تھی، لیکن وہ جب انہیں نظر آنے لگے تھے اب بھی یہ جاننا ممکن نہ تھا کہ ان کی عمریں کیا ہیں، وہ خوش ہیں یا ناخوش۔ ریت میں آگے ہوئے بوٹے ہیں، صرف اتنا پتہ چلتا تھا کہ ان میں سے ایک 10-11 برس کا لڑکا ہے جس کی پگڑی اس کی آنکھوں کو ڈھکتی تھی، اور وہ ایک ڈفلی نما ساز پر ہتھیلی سے تھاپ دے رہا تھا۔ بقیہ لوگ الاؤ کی روشنی سے اس کی تمازت سے متاثر ہوئے بغیر اپنے سازوں اور دلوں پر جھکے ہوئے تھے، اور ان کے اندر سے کافی بول صحرا کی رات میں جھاڑیوں سے بلند ہو کر تھوڑی دور جا بیٹھنے والے نامعلوم پرندوں کی طرح باہر آ رہے تھے۔